Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت وقت ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، وقت کی قدر کرے، اپنے وقت کو مینج کرے، اپنی ترجیحات کو طے کرے، اپنے اہداف اور مقاصد کو طے کرے، پھر ان تک پہنچنے کے لیے اپنے وقت کو ترتیب دے، اپنے معمولات کو تقسیم کرے اور مشورے کے ساتھ رہنمائی لے کر اپنے ہدف تک، اپنی منزل تک پہنچے. ہمارے ہاں وقت کو ضائع کیا جاتا ہے. کئی ایسی مصروفیات بنا لی جاتی ہیں جن کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان میں دھوکے کا شکار ہیں. ان کے متعلق ان کا رویہ وہ غفلت پر مبنی ہے. ان میں سے ایک ہے الصحہ، صحت، والفراغ، اور دوسرا ہے فارغ ہونا، وقت. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اس کے پاس کیا نیکیاں ہیں، اس کے پاس کون سے اعمال ہیں. کیا کل کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کیا اس کے پاس کوئی اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ بنایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے اجر ملے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا خیال رکھے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے. یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. اس وقت جب اللہ رب العزت لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت کا منظر ہوگا، اس وقت وہ کہے گا کاش کہ مجھے مہلت دے دی جائے. جب موت قریب آ جائے گی وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس جانے دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں. سورۃ السجدہ میں ہے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا آج ہم نے نافرمانی کر کے انہیں دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے. فرجینا، ہمیں مہلت دے دیجیے، ہمیں واپس جانے دیجیے. تو اس وقت نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا. تو اس لیے وقت کی قدر کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر کہ شام آئے گی تب میں نیکی کروں گا، صدقہ کروں گا، اعمال کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. نہیں، تو نیک عمل کر. اور جب فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام آ جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر، عمل کر گزر. اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے کہ ہم اس کو ہر پل راضی کریں، اس کی عبادت بجا لائیں، اعمال کیجیے. اور فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، صحت میں اتنے نیک اعمال کر دو کہ تمہاری بیماری میں تمہارے کام آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن صحت میں کسی کام کو مستقل طور پر کرتا ہے، کوئی وظیفہ اپناتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت بیماری میں جب وہ نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے اسے پورا اجر عطا کرتے ہیں، پورا ثواب عطا کرتے ہیں. تو فرمایا اپنی صحت میں تیاری کرو کہ بیماری میں وہ کام تمہارے کام آ سکیں. اور فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، زندگی میں اتنے نیک اعمال کر لیجئے تاکہ کل قیامت کے دن موت کے بعد آپ کے وہ کام آئیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو فضولیات سے بچائیں. فضولیات پر ہم اپنے وقت کو لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، موبائل پر، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ترجیح کے، بغیر کوئی کسی ہدف کو طے کیے ہم اتنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو منٹس گزر گئے ہیں، جو وقت گزر گیا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا.
اللہ کے لیے ہم اپنی ترجیحات کو طے کریں، اپنے اہداف کو متعین کریں، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کریں، دنیا بھی بہتر کریں، آخرت بھی بہتر کریں، اور اللہ رب العزت احکامات کے مطابق ہم خود کو ڈالیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔